اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مصر کے کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی نیک اور شریف الطبع انسان تھا اور اپنی سلطنت کو احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ یوں تو بادشاہ کے کئی وفادار ساتھی تھے، لیکن ایک ساتھی وزیر ایسا بھی تھا جو انتہائی وفادار اور ایماندار تھا۔ بادشاہ اپنے ہر معاملے میں اس وزیر سے مشورہ لیتا اور اکثر اوقات بادشاہ وزیر کے مشورے پر عمل بھی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ کو کامیابی بھی عطا کرتا۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک بھائی تھا، اگرچہ بادشاہ نے کبھی اپنے بھائی کے ساتھ فرق نہیں کیا تھا، ہمیشہ اپنے بھائی کو اپنے برابر کا درجہ دیا تھا، لیکن یہ بادشاہ کا بھائی بادشاہ سے حسد کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ بادشاہت کی کرسی مجھے مل جائے۔ یہ بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں تیار کرتا رہتا تھا، اور اس نے دولت کا لالچ دے کر بادشاہ کے کچھ سپاہی بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ ایک دن یہ سوچنے لگا کہ اگر مجھے بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے اس کے خاص وزیر کو قتل کرنا ہوگا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر میں موقع دیکھ کر کسی روز بادشاہ پر بھی حملہ کر کے بادشاہ کو بھی ختم کر دوں گا۔ اس حاسد بھائی نے اپنی سازش پر عمل کرتے ہوئے اس وزیر کو، جو کہ بادشاہ کا انتہائی وفادار تھا، کہ کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب اس وزیر نے یہ کھانا کھایا تو تھوڑی دیر بعد زہر اپنا اثر دکھانے لگ گیا اور اس کی حالت ناساز ہوتی گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ اس وزیر کے پاس آیا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ وزیر اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ یہ وزیر ایک شاہی پلنگ پر سویا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد شاہی طبیب بھی موجود تھے، لیکن اس کو انتہائی خطرناک زہر دیا گیا تھا جو اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ بادشاہ اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تم پہلے کی طرح تندرست و توانا ہو جاؤ گے۔ یہ وزیر کہنے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ اسے اپنے ذمے لے لیں، کیونکہ میرے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ بادشاہ اس وزیر سے وعدہ کر لیتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا، اس کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس وزیر نے آخری ہچکی لی اور وہ اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ بادشاہ نے اپنے اس وزیر کی موت کے بعد اپنے وعدے کے مطابق وزیر کے بیٹے کو محل میں بلوا لیا اور اسے کہا کہ تم اب سے محل میں رہو گے، اور اس کی شہزادوں کی طرح پرورش ہونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اس سے خوب محبت تھی۔ ایک دن بادشاہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم مجھے اپنے ابا حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤ جس کا مجھے پہلے علم نہ ہو۔ یہ وزیر کا نوجوان بیٹا جو اپنے باپ کی طرح وفادار تھا، وفا اس کے خون میں شامل تھی، اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح بادشاہ پر جان چھڑکتا تھا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ابا حضور کی ایک عادت تھی، شاید وہ آپ کو پہلے معلوم نہ ہو۔ ابا حضور ایک خاص تاریخ کو اپنے محلے میں مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے اور مٹھائیاں بہت زیادہ بانٹتے تھے، اور جب یہ کام کر لیتے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آتے۔ آج تک ان کے اس خاص کمرے میں کوئی نہیں گیا، خدا جانے وہ اپنے اس کمرے میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ان کا راز ہے جو آج تک مجھے بھی معلوم نہیں ہوا۔ بس ایک ابا حضور جانتے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتے تھے یا اس کمرے میں کیا موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح دن گزر رہے تھے جب اس حاسد بھائی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کی دلچسپی اب اس کے وفادار وزیر کے بیٹے میں بڑھ رہی ہے اور بادشاہ اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، تو اس نے سوچا اب اسے بھی اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ایک دن بھرے دربار میں بادشاہ کے بھائی نے اس وزیر کے نوجوان بیٹے پر بادشاہ کے قتل کی سازش کا الزام لگا دیا
اور ساتھ میں اپنے تیار کیے ہوئے جھوٹ موٹ کے گواہ بھی پیش کر دیے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر کے اس نوجوان بیٹے کو سخت سزا دی جائے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ایک وفادار وزیر کی آخری نشانی ہے، ہم اسے بالکل قتل نہیں کرنا چاہتے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا۔ وزیر کے اس نوجوان بیٹے کو خوب مارا، اس پر کوڑے برسائے گئے، اور جب یہ بے ہوش ہو گیا تو اٹھا کر اسے اپنے گھر چھوڑ آئے۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا جرم کوئی نہیں تھا، مجھ بے قصور کو بے وجہ سزا دی گئی ہے، تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ یہی دعا کرتے کرتے اس نوجوان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کو کہہ رہا تھا، اٹھو بیٹا، اس کمرے میں جاؤ اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے چل کر اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں اس سے پہلے آج تک کبھی داخل نہیں ہوا تھا، اور جس کے متعلق اس نے بادشاہ کو بھی بتایا تھا کہ میرا والد اللہ کے نام پر صدقہ دینے کے بعد خود کو کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں بند کرتا تھا۔ اس نوجوان نے خود کو اس کمرے میں بند کر دیا اور دعا مانگنے لگا۔ ادھر یہ نوجوان درد کی شدت سے کراہتا ہوا اور روتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اور ادھر اس بادشاہ کو بے چینی ہونے لگی۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اتنا بے قرار کیوں ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لباس بدل کر گشت کے لیے جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت لباس تبدیل کیا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے گشت کے لیے جانے لگا۔ ابھی وہ اپنے بھائی کے کمرے کے قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ کانوں میں بھائی کی آواز پڑی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس وزیر کا بیٹا بھی ہمارے راستے سے ہٹ گیا ہے، اب ہمارا اگلا شکار بادشاہ خود ہے۔ بادشاہ نے جو اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی اور چند سپاہی بادشاہ کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ بادشاہ خاموشی سے واپس آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے وقت پر مجھے سب کچھ سچ سچ دکھا دیا ہے۔ اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ نے اپنے اس بھائی اور ان سپاہیوں کو قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر اس وزیر کے بیٹے کے پاس چلا گیا اور اسے بڑی عزت سے دوبارہ محل میں لے آیا، اور اس کا شاہی طبیبوں سے علاج بھی کروایا گیا۔ بہت جلد وزیر کا نوجوان بیٹا تندرست ہو گیا، اور پھر وہ بادشاہ کے ساتھ رہنے لگا، اور بادشاہ کی موت کے بعد اس ملک کا بادشاہ بنا اور اپنی سلطنت اچھے طریقے سے چلاتا رہا۔